کرے. جی سچا مسلم صاحب آپ کا استقبال ہے. جی جی شکریہ, بہت شکریہ. کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے آج؟ موضوع یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پیٹتا ہے اچھا تو کیا اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی سزا مقرر ہے؟ ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ کیوں چلیے قرآن پیٹتے اور پہلے حدیث یہ پیش بتاؤ, کریں. کس نے کہا کہ پیٹتے تو اس کے لیے سزا نہیں ہے؟ یا آپ نے کدھر سے یہ موضوع لیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کیا, آپ نے ابھی ایک جواب دیا. پہلے اچھے سے سن لیجئے سچا مسلم صاحب. جی میں نے آپ سے کہا کہ ایک شوہر اگر وہ اپنی بیوی کو پیٹے, پٹے سے مارے یا کسی اور چیز سے مارے, اس کو نیلا پیلا کر دے, ہرا کر دے, کیا اسلام میں ایسے شوہر کو سزا بتائی گئی ایسے شوہر کے لیے؟ اسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہے ہی غلط بات ہے. اسلام جو ہے نا اس کو کیوں سزا نہیں دے گا؟ ابھی آپ کا جو ہے نا, آپ اپنی بیوی کو خواہ مخواہ مارنے لگے تو سزا تو ہوگی آپ کو. کسی بھی ملک ہاں کا کہاں قانون ہے وہ آپ کو سزا, وہ سزا دے گا. کہاں ہے سزا, کہاں ہے سزا؟ کدھر مطلب کہاں ہے سزا؟ ابھی کسی کا دماغ خراب ہو وہ اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کرے گا. اچھا چلو, میں ایسا دماغ خراب صحابہ کا ہوا تھا اور وہ اپنی بیویوں کو پیٹتے تھے, بتاؤں میں ابھی؟ کس وجہ سے؟ ایک منٹ ہاں رکو, کس وجہ سے؟ ایک منٹ ساحل دیکھو ایک سیکنڈ یار, بیفور یہ یو لو. برنگ دیٹ حدیث, ایک سیکنڈ, مجھے پتا ہے اس اوکے حدیث میں جلیبی کیا ہے. یار بھائی مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیں کہ جہاں پہ لکھا ہوا مار سکتے ہو. یہ کون ہے, یہ کون بول رہے ہیں بیچ میں؟ یار میں ہوں آدم. آدم. ہاں جی, اب جلدی سے بتاتے ہیں کہ قرآن آپ کی اس آیت کے اندر, قرآن کی اس آیت کے اندر مارنے کے لیے سبب کیا دیا ہوا ہے؟ کدھر ہے بتاؤ. لو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں میری جان. لے آؤ لے آؤ لے آؤ, یہ لو, یہ لو. مجھے پتہ ہے لیکن لے آؤ. آپ کہہ رہے ہاں نا مجھے وہ پتا, ٹھیک ہے, تمہیں پتا لے ہے, آؤ. مجھے پتا, میں تم سے پہلے بات کی بھی ہے. یہ لو. ہاں لے آؤ ہاں لے آؤ. یہ بکرا آپ کے پاس آیت ہوگی, مجھے ذرا عربی میں دیکھ کے بتاؤ کہ یہاں پہ مارنے کے لیے جواز کیا ہے. تم نے کہا بغیر کسی جواز کے مارنے کے اوپر سزا ہے. ترجمہ لے آؤ نا اس کا, میں موبائل پہ ہوں, مجھے جو ہے نا چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے. ترجمہ یار لے آؤ, پڑھ کے سناؤ. اور اس کا یہاں پہ ترجمہ لکھا لے ہوا آؤ ہے, نا. سن لو ہاں سن لو, یہاں پہ لکھا ہوا ہے تخافون. تخافون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ترجمہ اس کا لے آؤ نا, پڑھ کے چلو سناؤ نا. ترجمہ لے کے آتے ہیں. تو جی بھائیو آپ سب وہ نے مجھے دیکھ لیا, پتہ ہے آپ آپ تلاوت سب نے کر دیکھ لیا. سکتے ہو, وہ ایک مجھے سیکنڈ, ایک پتہ سیکنڈ ہے. یار, صبر یار, میری ایک بات سیکنڈ. سنو, وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ تلاوت کر سکتے ہو, آپ ایک اوکے مسلم ہیں, مجھے تھینک یو. پتہ اچھا ذرا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. تمام ہے. لوگ جو ہاں اس وقت لائیو اسٹریم میں دیکھ رہے ہیں, 3,500 لوگ, بھائی لوگوں آپ نے دیکھ لیا اس بھائی نے کیا ترجمہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے, ہاں ہاں. آپ سب نے دیکھ لیا اس بھائی نے کیا کہا ہے, ترجمہ لے کے آؤ. مرد عورتوں پر حاکم ہے. ہاں ٹھیک ہے, حاکم ہے, بسبب اسی فضیلت کے. ٹھیک ہے, حاکم کا حاکم کیوں مطلب ہے, یہ کہ حاکم کیوں ہے, وہ سربراہ ہے نا گھر کے. کیوں 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 سربراہ کیا ہے؟ مطلب کیوں کہ آپ کا ملک کا سربراہ کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ نہیں نہیں سربراہ تو سر, بنانا پڑتے ہیں. بھائی ایک او سیکنڈ, بھائی آیت کو پڑھیں, ایک آیت منٹ. کو پڑھیں, آیت کو پڑھیں, بتائے گی کیوں سربراہ ہے. کیا مطلب اس میں کیا لگے کیوں سربراہ ہے؟ پڑھیں پڑھیں, بتائے گی. ہاں مرد, پڑھیں تھوڑا سا اس کو موٹا کرے, اس کی لکھائی ذرا زیادہ اور کرے. موٹا کرو, مرد عورتوں پر حاکم ہے بسبب اور اس موٹا کر دیں. سہلانا بسبب اس پڑے گا آپ کو. ایک منٹ, بسبب اس فضیلت کے جو اللہ. او یار اس کو بیچ میں جو ہے اپنے جو زلانیوں کی طرح نہ ہنسے. کوئی یہ بات نہیں, کوئی کون بات ہے نہیں, جو بالکل بڑا اچھا ہاں آنسر نا. ہے, اچھا آنسر ہے, کوئی بات نہیں, اس کے ہنسنے کی اجازت ہے. نہیں ہنسنے کا مقام ہی نہیں, اس کے لیے رونے کا مقام ہے. رونے اس کوئی کا بات رونے نہیں, کا ٹھیک ہے مقام تھوڑا ہے, بعد ہنس آگے رہے. بڑھو میں یار. رلائیں گے, بیک سٹیج میں رلاؤں گا اسے, ٹینشن نہ لیں. ماروں گا نہیں اس تو کو آپ ادھر بات کرنے آئے جو ہے نا, اچھا وہ یار, تو مجھے اچھا چھوڑ پتہ یار ہے. اس بات کو یار. بس سبب ہاں اس فضیلت کے اللہ نے بتائیے کیوں حاکم ہے, ہاں. کیوں حاکم ہے, پڑھ دیجئے پلیز. بس سبب اس فضیلت کے جو اللہ نے باس کو باس پر دی ہے, اور ہم، سبب اس کے کہ جو جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال, پس وہ جو نیک بیویاں اچھا ہیں. بس پس کے بعد جائیں گے, پاس بعد میں جائیں گے. تو پہلی بات کیا ہے, مرد حاکم کیوں ہے اس آیت کے مطابق؟ بھائی وہ سربراہ ہے نا, وہ خرچ کرتے ہیں, خرچ کی کیوں ذمہ ہے, داری اس کے کیونکہ وہ ذمہ ہے خرچ نا. کرتا ہے, کیونکہ وہ ہاں خرچ خرچ کرتا کرتے ہے. ہیں. اوکے ہاں ویٹ کریں, یہاں پہ ویٹ, یہاں پہ ہاں رک جائیے. اس کا ہاں مطلب ہے اگر کوئی مرد آج کی دنیا میں ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو ہاں خرچ کرتی ہے, جو ہاں کماتی ہے, اور مرد جو ہاں. ہے وہ شوگر ڈیڈی ہے. شوگر ڈیڈی سمجھتے ہیں سمجھتا ہوں کیا سمجھتا ہوں. ہوتا ہے شوگر ڈیڈی؟ اور بس میں سمجھ گئی ہوں, آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں. اوکے, اگر مرد شوگر ڈیڈی ہے تو پھر ہاں یہ جو حکم ہے, جو اس کا ہاں. حاکم ہونا ہے, یہ تو پھر عورت کو بن جانا چاہیے. عورت کی یہ ذمہ واری ہی نہیں ہے کہ وہ گھر چلائے گی, اپنے پیسہ کمائے ارریلیونٹ گی. اور میری بات سن, نہیں ایریولٹ نہیں ارریلیونٹ ہے نا. ہے, اللہ اور نے نہیں نا. دیکھیں بھائی, اور میرے بھائی, اللہ نے فضیلت کیوں دی ہے, پہلے یہ بتا دیں اس قرآن کی آیت میں. اور میں فضیلت اسی لیے دی ہے کہ گھر کا سربراہ وہ ہے.
نہیں نہیں گھر کا سربراہ کیوں ہے؟ ارے بھائی سربراہ کیوں کرتے ہے؟ ہو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے، کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال سے، خرچ کرتے لیکن اللہ نے بنایا خرچ کرے گا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک سیکنڈ رکے، اللہ میرے بات سنو، آرام سے میں سنو، 15 سیکنڈ بولوں گا، آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے، کان کھول کے سننا ہے، 15 سیکنڈ کے لیے کان کھول کے سننا ہے، پھر مجھے بھی بولنے دو گے، ہاں آپ بھی پھر نہیں میں بولیں 15 گے سیکنڈ آپ کو بھی دوں گا، پورے 15 سیکنڈ آپ کو دوں گا، جی 15 سیکنڈ وہ اس سے کان سننا ہے۔ مرد عورت کا حاکم ہے بسبب، کس سبب کے؟ جو اللہ نے بعض کو بعض پہ دیا، اور کیا سبب دیا ہے؟ اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ اب 15 سیکنڈ کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرنے والے کی وجہ سے وہ حاکم ہے۔ اب آپ بتائیں کیوں نہیں ہے بالکل خرچ کرنے کی وجہ سے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سربراہ بنایا، خرچ کی ذمہ داری اس کی ہے، جو گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں۔ ایک منٹ سنو، ابھی آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا ابھی آپ نہیں بولیں گے، 15 سیکنڈ ہو گئے، نہیں نا، اچھا چلو پھر آپ ٹھیک ہے 15 ہو گئے تو یہ پھر تو میں نہیں پورا ہو گیا نا بولتا بات، یہ بات پوری ہوگی۔ ہوں۔ اب آگے جی چلیں، اب آگے چلیں، ہاں اب آگے پڑھیں، جی آگے پڑھیں۔ ایک منٹ اصل میں موبائل پہ بہت کم نظر میں آتے پڑھ ہیں۔ دوں اگر آپ برا نہ آپ مانیں؟ آپ پڑھے میں سن رہا ہوں، پڑھے سن لیں، اب یہ میرے 15 سیکنڈ میں کاؤنٹ تو نہیں ہوں گے؟ آپ 20 سیکنڈ میں پڑھ لو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ سر نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، یعنی وہ حکم جو ماننے والی، نیک ہوتی ہے، جو نیک ہوتی ہے، جو نیک ہوتی ہے جو وہ ایک منٹ ایک بات کرنے دو، نیک بیوی نیک سمجھتے ہو نیک کیا ہوتے ہیں؟ نیک ہوتی ہیں، جو نیک ہوتی ہیں۔ ہاں، جو آپ لوگ کی طرح نہیں، جو آپ لوگ کی ہم ہوتی ہے، جو بیوی بن ہی آزاد، نہیں سکتے بھائی، کیا ڈنگر بنا اور کر رہے بیوی ہیں؟ نہیں، آپ لوگ کی بیویوں کی بات کر رہا ہوں، آپ ارے لوگ کی بھائی ہم بہنوں کی بیوی بات نہیں کر رہا بن ہوں۔ سکتے یار۔ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیوی بنیں گے، آپ کی سسٹر، آپ کی جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں ایکس مسلموں کی یا نان مسلموں کی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی وہ آگے نیک بول، نہیں ہوتی آگے آپ بول، کے مطابق؟ اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نیک نہیں ہوتی، چل آگے بتاؤں گا۔ نہیں پہلے یہ کنفرم کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایکس ایک منٹ، مسلم کی بہن ایکس مسلم کی چل سن لے میں سن لے سن لے سن لے سن ہو سکتا ہے رہا کہ ہوں جی۔ ایک ایکس مسلم کی بہن جو ہے وہ مسلمان ہی ہو، اس نے ابھی تک اسلام ہی نہ چھوڑا ہو، پھر تو وہ نیک نہیں رہی، کیونکہ ایکس مسلم ہو گیا اس کا بھائی تو وہ بھی بد ہو گئی۔ اب نہیں تیری جو ہے نا بہن ہے نا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہوگی میری تیری بہن تو طرح۔ ہے ہی نہیں نا، پرابلم یہ ہے، اچھا یہی تو پرابلم، میری بہن ہی نہیں ہے۔ پرسنلی لیکن پھر آپ میرا نہیں جو سمجھتے، سچا کوشچن ہے، مسلم چلو صاحب ٹاپک پہ بات کرو، سچا مسلم صاحب جی، ٹاپک پہ میں بات تو کرو۔ ٹاپک پہ کر رہا ہوں، بتاؤ آگے اچھا بولو۔ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں واپس۔ اچھا اب جی یہ ہو گیا کہ وہ نیک بیویاں اطاعت شعار ہے، رائٹ؟ جی وہ غیب میں حفاظت بھی کرتی ہیں اپنے آپ کو، نیک بیویاں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ اب ایک اور بات بتانے لگا، اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اپنی خواتین میں سے کسی سے سرکشی کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، ہاں ڈر ہو، ہاں سرکشی کا ڈر ہے، ابھی آپ کو اس نے سرکشی کی نہیں ہے، آپ کے سامنے اطاعت ڈر شعاری نہیں ہے، چھوڑی اندیشہ نہیں ہے، لکھے، اندیشہ اندیشہ ہے، لکھے۔ ڈر، اندیشہ اچھا ڈر ایک چلو، چیز ہوتی ہے، دو لفظ ہے، چلو ایک ہی synonyms ہے۔ سمجھو، چلو ایک ہاں ہی سمجھو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ابھی اس نے سرکشی کی نہیں ہے، ہاں کریکٹ؟ ان کو نصیحت کرو، ابھی اس نے سرکشی کی نہیں ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ابھی شاید وہ تھوڑی سی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس نے ناک منہ بنایا ہے، اچھا ابھی اس نے ناک منہ بنایا، رائٹ؟ سمجھ رہا ہوں، بس بولو آگے، بس ان کو نصیحت کرو، اور نصیحت کرو، ہاں اور کیا کرو؟ ہاں، ان کے بستروں میں ان کو تنہا چھوڑ دو، سیکس نہیں کرنا اس کے تنہا ساتھ، چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور ان کو مارو، اور پھر مارو، ٹھیک ہے پھر نہیں ہے اور مارو، اور ان کو ٹھیک ہے مارو، پھر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، نصیحت کرو، آگے آگے پھر نصیحت لکھو گے کرو، نا۔ سن لو، نصیحت ہاں ہاں کرو، ہاں، چپیڑ مار کے منہ پہ چپیڑ مارو، اور ساتھ میں رات کو سیکس نہ کرنا۔ منہ پہ چپیڑ تو نہیں لکھے اس میں، خیر بھائی ادرب ہننا ہے نا، چپیڑ مارو، ان کو مارو، چلو ڈنڈے سے مار لو، ڈنڈے سے مار مارو لو، لکھے نا، ہاں ہاں آپ مارو، ڈنڈے سے، ہاں جوتی کے مارو لکھے، ساتھ، ٹھیک ہے، ڈنڈے کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ، چلو ٹیل می، چلو جس طرح بھی ہو، ہاں جس طرح بھی ہو۔ اب ہاں مجھے بتائیں، ایک بیوی نے آپ سے ہاں، بدتمیزی بھی نہیں کی ابھی تک، ہاں، آپ کو سرکشی کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، ہاں، آپ اس کے ساتھ بات بھی کرنا چھوڑیں گے، اس کو ہاں، بستر پہ بھی نہیں جائیں گے، اور اس کو ہاں، ماریں گے بھی، یہ کون اچھا، سی عزت ہے عورت کی؟ اور یار یہ جو ہے نا، آپ جو ہے نا پتہ نہیں کدھر سے ترجمے کے لے کے آ جاتے ہو، اس کا سارا خلاصہ لے میں کے آپ آ کو جاتے بتاتا ہو، ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں۔ ایک قرآن منٹ میں، میری بات سنو، میری بات سن، سننا تو ایک صحیح، منٹ ایک آپ منٹ، جو ہے نا سچا مسخرہ مسلم بن صاحب جاتے ہیں، سنو نا، یہ جو آپ جوکروں سچا والا مسلم کام صاحب، کرتے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے سچا نا، مسلم آپ جو صاحب، کرنا بنے، ایک آپ منٹ، میرے آپ ساتھ الزام نہ گفتگو کریں، لگائیں نا، میں الزام نہیں سچا لگا رہا ہوں، مسلم صاحب، گفتگو کریں ہم میرے آپ کے ساتھ، ساتھ، جو کرنا بنے، سنو نا، آپ ادھر جو کر سنو نہیں نا، بنے ہوئے۔ جی سچا مسلم صاحب، تھوڑا جی دیکھیں بریک بھی لگایا کرو،
تو آپ تمیز کے دائرے میں بات کریں. ابھی جس طرح یہ جو ہے نا کھیکی کرتا ہے انسانوں کی طرح بات کریں نا یہ میرے ساتھ. تو آپ بھی کھیکی کرو نا, اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ بھی کھیکی کرو. اس میں پرابلم ہے, اس میں پرابلم ہے. اگر آپ اتنے اسلام کو سمجھنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے نا, جو کہ نہیں ہے, مجھے 100% یقین ہے کہ نہیں ہے. آپ کا مقصد میں اچھی طرح جانتا ہوں, آپ کا مقصد میں جانتا ہوں, پھر بھی میرا دل کرتے کہ آ کے آپ لوگوں کو کچھ سناؤں. میں جانتا ہوں نا. او میرے بھائی, او بھائی تیرے بات, اور یار غیب کو چھوڑو نا, تو مجھے نظر آ رہا ہے. نیتوں کا بھید جانتے ہو؟ ہاں تیری نیت کا جانتا ہوں. صرف اللہ جانتا ہے. اللہ بڑا کہ تو, میں تیری نیت کا جانتا ہوں. اللہ بڑا کہ تو, اللہ کہتا ہے نیتوں کا بھید صرف وہ جانتا ہے. تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ بڑے؟ آپ مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں, اور تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. بکواس وہاں پہ نہ کر. میں جانتا ہوں. آپ بھی بکواس دیکھو کہہ رہے, یہ دیکھو مجھے کہہ رہے بکواس کر رہے ہو. یہ اس کی اخلاقیات ہے. ایک منٹ بات کرنے دو. میں میوٹ کر رہا ہوں آپ کو, تھوڑا صبر کرو. ٹاپک پہ آؤ. آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگ کہاں سے لاتے ہو. ہم کہیں سے نہیں لائے, ہم جو قرآن میں لکھا ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئے. ابھی یہ پرسنل اٹیک, وکٹم کارڈ, یہ سب کھیلنا بند کرو. اصل جو مدعا ہے, آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی جس کے حساب سے آپ اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو. پیٹنے کا لکھا ہے, اب چاہے وہ آپ یعنی پٹے سے مارو, ہاتھ سے مارو یا لکڑی سے مارو, پیٹنے کی بات کی گئی ہے. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ میں نے ٹرانسلیشن پہ جانے سے پہلے میں نے کنفرمیشن ان سے لی تھی 3 دفعہ. عربی پڑھ لو یار, لفظ بے لفظ ترجمہ کر لو. یہ کہا نہیں ٹرانسلیشن کھولو. ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن ہے, یہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ الزام تھورایا کہ میں نے غلط, میں تو پڑھا بھی ان سے رہا تھا, رائٹ. تو یہ الزام تراشی, بیک سٹیبنگ, بھائی کم آن ٹاک آن دی سبجیکٹ. ہاں یہ سب مت کرو سچا مسلم صاحب, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. جو اعتراض کیا گیا ہے اس پہ جواب دو آپ پلیز. آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. اوکے انمیوٹ کرو. لیکن آپ لوگ جو ہے نا بات کو سنا کرو, تمیز کے دائرے میں سنا کرو. جس طرح یہ کہتے ہیں نا اس طرح. ابھی میری سن. ایک تو یہ نا آپ کر رہا ہوں نہیں, آپ مجھے بات کرنے دو پلیز, بات کرنے دو. آپ لوگ کی سب سے بیماری بات ہی نہیں کرنے دیتے. آپ اصل میں کر رہا ہوں لیکن آپ بیچ میں نہیں بولو گے, آپ نہیں بولو گے. شروع کرو ابھی شروع کرو. اچھا میں شروع کر رہا ہوں, ابھی بولنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, وہ سب کچھ جانتے ہیں, ہمارا یقین ہے, اور آپ لوگ کا نہیں ہے. آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ قرآن میں یہ لکھے فلان میں. میری بات دیتے ایڈم یار ابھی نہیں دے رہے نا, یہ نہیں دے رہے, کہاں جاتے یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہے, تو میں کیا بات کروں. ارے میں دے رہا ہوں نا یار, کیوں رو رہے ہو؟ اس کا منہ بند کر لو, اس کا منہ بند کر لو. اوکے آپ بولتے جاؤ, 1 منٹ دے رہا ہوں, جو بولنا ہے بولو. آپ مجھے 1-2 منٹ دے دو. دے دیا, اللہ بہت بڑا ہے, آگے بولو. اچھا ٹھیک ہے. ابھی اس میں غلط کون سی بات ہے جس پہ آپ لوگ کو اعتراض ہے؟ جب آپ کی بیوی ہے وہ غلط کام کرے گی, اس کا اندیشہ ہے کہ وہ غلط کام کرے, اس کو نصیحت کرو. پہلے نصیحت کرو, یہ نہیں کہ مارو, نصیحت کرو. نصیحت کا مطلب یہ کہ وہ راہ راست پہ آ جائے گی, ٹھیک ہے. اگر اس پر بھی نہیں آتی ہے تو ان کے بستر علیحدہ کر دو. اس سے جو ہے نا مطلب ناراضگی کرو کہ بھائی اس کے ساتھ جو ہے نا جو آپ کہہ رہے وہی بات کر لو, ٹھیک ہے. اگر وہ اس پر بھی نہیں کیتے تو مارو کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو جان سے مارو, یہ مطلب نہیں. 1 منٹ سنو نا, بیچ میں نہ بولو. پہلی بات ہی جھوٹ ہے. تمہیں کس نے کہا یہاں پہ 1 2 3 ہے؟ دوبارہ آیت پڑھو, ہائی لائٹڈ ہے, پڑھو ذرا کیا لکھا ہوا ہے, پڑھو. یار میں ترجمے کو دیکھ کے ہی پڑھ رہا ہوں نا. ہاں ذرا دوبارہ پڑھو نا, اس طرح دیکھتے ہیں پہلے بعد میں اور سب سے آخر میں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوبارہ پڑھو. ہاں یہ لکھا ہوا ہے, میں بتاتا ہوں, لکھا ہوا ہے. اس کا منہ بند کرو, جب تک اس منہ پھٹ بنے کا منہ نہیں بند کرو گے بات نہیں ہو سکے گی. سچا مسلم صاحب, پرسنل اٹیک نہیں. آپ نے کہا کہ لکھا ہوا ہے, میں پڑھ رہا ہوں, آپ بتائیے کدھر لکھا ہوا ہے. یہ آپ, مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ بھاگنا چاہتے ہیں, تو آپ ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ ایڈم کو بولوں, وہ گالی دے اور میرے کو نکال دے, یہ لوگ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ایسے نہیں کرو نا یار. اگر علمی گفتگو کرنا ہے تو ہاں بولو, نہیں تو ایسے ہی بول کے چلے جاؤ. میں نہیں کر سکتا, میرے پاس جواب نہیں ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں, آپ نے نمبر وائز جو آپ نے کہا ہے کہ یہ سیکوینس میں چلنا ہے, ادھر کہاں ہے وہ آپ کو بتانا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے. دیکھیے, سرکشی کا اندیشہ ہو پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سیکوینس کا بتایا گیا, یہاں پہ سیکوینس بتانے کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ
इनको पहले नसीहत करो, फिर अगर ना माने तो इनके बिस्तर अलग करो, तन्हा छोड़ दो, अगर फिर भी ना माने फिर इनको मारो। ऐसा होना चाहिए था, इतना सिंपल सी बात है। यहाँ पे वैसा नहीं लिखा है, यहाँ पे और लिखा है, ये करना है और ये करना है और ये करना है, ठीक है। आप लोग साहिल बीमार सर, पड़ते हो। हाँ जी एंजल जी, एक बात आपका बोलना चाह इस्तकबाल है। रहे एक बात बोलना चाह रहे जी जी, थैंक यू। एक बात इनसे पूछना चाह रहे थे, अभी ये जस्ट बोलकर निकले थे, ठीक है, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए इनकी बातों पे, कि एक्स मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो है औरतें, वो नेक नहीं होती है। हाँ किस हिसाब से नेक नहीं होती, जरा इनका जवाब मुझे चाहिए, अभी वो इनसे बताएंगे बात बोले। करनी है। हाँ वो बताएंगे बोले, हाँ वो बताइए आप बताएंगे सर। बोले, उनसे पूछ लेंगे। टॉपिक हाँ पे बात करेंगे वहां पे। टॉपिक, हाँ एंजल जी वो हम पूछेंगे इनसे, ये पहले भागे तो नहीं ना। जी जी अच्छा इतनी बात तो साफ हो गई है, जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है आपको इंजेक्शन लेना है और एंटीबायोटिक खाना है और पेन किलर खाना है। अगर ऐसा बोले डॉक्टर, इसका मतलब है कि आपको इंजेक्शन भी लेना है, एंटीबायोटिक भी खाना है और पेन किलर भी खाना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोले कि पहले आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, अगर वो काम ना करे फिर आप एंटीबायोटिक लोगे, अगर एंटीबायोटिक भी काम ना करे फिर आप पेन किलर लोगे, अगर पेन किलर भी काम ना करे फिर आपको एंटीबायोटिक खाना। अगर ऐसा है तो सीक्वेंस आ गया। और का लफ्ज आया मतलब आपको तीनों करना है। यहाँ पे और का लफ्ज आया है तो यहाँ पे सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है। जो तर्जुमा है सच्चा मुस्लिम साहब, आपको अपना आर्ग्यूमेंट रखना है। आई होप कि मैंने क्लियर किया हो। ओके, अभी बात करूं? जी हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है, करिए। हाँ ठीक ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसमें सब लिखे कि सारे इकट्ठा ठीक है, क्यूआरी कर लो ना, उसका बिस्तर भी कर लो। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, इस तरह ही लिखा हुए। अभी मुझे पहले तो इस तर्जुमे पे जो है ना वो नहीं, अरबी तो मुझे खैर नहीं आती, लेकिन आप लोग अपने मतलब की बात इस पे आखिर पे क्या लिखे, और फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करे तो उनके खिलाफ खामखा की ज्यादती की राह तलाश मत करो। आप इससे क्या मतलब लेते हैं? इसका मतलब ये कि जुल्म ना करो, इसका मतलब ये है कि जुल्म मत करो, इसका मतलब है कि जुल्म मत करो। आपकी मैं बात, बताता हूँ मतलब, आपकी बात जी सवाल रुक के जाओ आप थोड़ा। जवाब लेना। इसका मतलब है ये तीनों काम करने के बाद मजीद उन्हें नहीं करना अगर वो माफी मांग ले। फॉर एग्जाम्पल नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, लेट मी मैं आंसर। एग्री नहीं कर रहा हूँ, सवाल मैं के मुझे एग्री नहीं आंसर कर देने रहा दो, हूँ। तुमने सवाल के आंसर देने दो, ठीक है। अब आंसर सुन लो ये ना है भाई, बीच कि में क्यों ये टोक रहे हो? तीनों काम तुमने कर लिए हैं। अब अगर उसने माफी मांग ली है तुमसे, ठीक है, उसे माफ कर दो, मजीद नहीं उसे शर्त तंग करना, माफी भी की है, तलाक नहीं देनी। शर्त माफी की है, शर्त हाँ जी, माफी की है एडम, ये पॉइंट हाँ आपको शर्त बोलना माफी की पड़ेगा, है। शर्त माफी हाँ, की है। और हाँ साहिल और उससे दूसरी बात, बाज आ जाए। हाँ और दूसरी बात यहाँ पे सरकशी का अंदेशा है। अभी उसने सामने अंदेशा है। खड़े होके कहा नहीं चल दफा, मैं तेरी बात सुनती नहीं। अंदेशा हो रहा है तुम्हें सरकशी का भी, और तुम इन 3 हदों तक जा सकते हो, और दरमियान में अलिफ वाव रे और है। अच्छा ठीक है, मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, अंदेशा कैसे हो सकता है, मैं मिसाल दे देता हूँ इनको। जैसा मैंने अभी दवा की मिसाल दी और इनको समझ में आ गया, फिर ये बात पलट दी है कि मुझे इस तर्जुमे में भरोसा नहीं है, ठीक है, हालांकि इनको अरबी आती भी नहीं। तो मैं एक मिसाल देता हूं कि आप जो अंदेशा कुरान कह रहा है वो कैसे हो सकता है एक आदमी को अंदेशा कि उसकी बीवी जो है वो हो सकता है कुछ गलत काम करे। मिसाल के तौर पे बीवी ने एक यानी कुछ सामान मंगाया है, ठीक है, डिलीवरी वाला बंदा आता है लेके और बोलता है कि भाई मैं अभी आपकी लिफ्ट बंद हो चुकी है तो मैं ऊपर नहीं चढ़ के आ सकता हूँ, आप एक काम करो कि आप नीचे आके मुझसे सामान ले लो, ठीक है। अब ये जो इसकी वाइफ है इनकी, ये भाई साहब की, नीचे जाती है सामान लेने के लिए, और ये हजरत जो है वो दूर से कहीं देख लेते कि ये कोई नामहरम से ये बात कर रही है। डिलीवरी ली उसने, इन्होंने नहीं देखा, ठीक है, इन्होंने ये देखा कि उनकी वाइफ जो है वो किसी नामहरम से बात कर रही है और इनको लगा मेरी वाइफ मेरे को धोखा दे रही है। ये अंदेशा हुआ इनको, घर पे जाके इन्होंने पीटा, बिस्तर अलग पहले समझाया, बिस्तर अलग किया, पीट भी दिया। बाद में उनकी वाइफ बोलती है मुझे माफ कर दो, मेरा वो नहीं था, ये प्रॉब्लम था, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी अगर कर भी रही हूं। अब इस पे अल्लाह कह रहा है कि इसको जो है मजीद परेशान नहीं करो, उसको जुल्म नहीं करो। यही बात है, ऐसी बात है ना एडम, अंदेशा ऐसी हो सकता है। अंदेशा मैंने चीजों का हो सकता है, आपने एक एग्जांपल दे दी है, ठीक है, कोई हाँ बात नहीं, दे एग्जाम्पल दिया। दे दिया, ओके चलो It's इनको just an अभी example. मैं अभी मौका देता हूँ। ये मौका दे दो। ये आपने अपनी जी तरफ से एक्स मुस्लिम अपनी तरफ से कहानी गढ़ ली आपने,
अपने जो आपके दिल में आते हैं ना, आप वही कहानी बना लेते हैं आप कि बता अंदेशा हो तो। एक मिनट, मैं बताता हूँ। ये पहले तो आप लोग एक्स मुस्लिम पे मुझे कोई भी भरोसा नहीं है कि वो तर्जुमा आपने और एक मिनट ना, मुझे मुद्दा जान रखा ना, करो ना यार, और सीधा मुझे आप मुद्दे लोग पे की आओ। हकीकत, मैं आप लोग की हकीकत, मैं आप लोग की हकीकत जानता हूँ ना। फॉरगेट इट, मैं आप लोग की फॉरगेट इट, आप नहीं जानते, आप अल्लाह भी नहीं टॉपिक जानते, क्यों, आप टॉपिक एग्जांपल दे दें क्यों, प्लीज। टॉपिक क्यों, एग्जांपल हाँ, है, एग्जांपल आप होल्ड करें, मैंने आपको बताई, लेकिन ये तो मुझे बताना पड़ते है प्लीज ना यार, कि आप लोग एग्जांपल की दे जो दें यार, एग्जाम्पल जो है ना आपने गलत दे दिए ना, ये क्लियर आप दे बता दें। रहे हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है क्या? कि किसी के साथ ज्यादती ना करो, अगर उसमें अरे ये चीज है तो उसको ये एग्जांपल, करके ना इस तरीके। वो यार एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, आप इतने बच्चे हैं अच्छा बीवी इसमें क्या करे तो आप उसको नसीहत करोगे, उसको बिस्तर पे तनहा छोड़ोगे और उसको मारोगे, क्या करे? बीवी गलत काम करे, आप एक्स मुस्लिमों वाला काम करे, गिव मी जो एन आप लोग। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह एक आप लोग की औरत है, इसकी औरत है ना, जिस तरह ये जो कोई औरत बोल रही थी ना, इसी की मैं देता हूँ। अभी ये मुकम्मल आजाद है, इसके जिधर मर्जी है जिधर मुंह काला करे, आप लोग कहते हो बहुत अच्छी काम कर रही है, क्योंकि इस मुस्लिम में पर्सन नहीं है, पर्सन नहीं है। जरा मिसाल दे जुबान रहा हूँ। संभाल कर बात कीजिए सर, ऐसे मुंह काला करे, ऐसे तो आप आपके भी घर की बहू बेटियां भी मुंह काला कर रही होगी। ये क्या बदतमीजी है बात आप करने की, औरत से मुंह काला करे, ये क्या लफ्ज है? आप अच्छे से भी मिनट बात ना, कर सकते हैं ना। अरे आप सच्चा अभी मेरी सुन, मुस्लिम, आपके अभी घर मेरी की सुन, बीवियां बुर्का पहन ये के क्या निकलती बात है हैं, यार बाहर कि मुंह जाके काला दुआ करे? के वापस आ जाती है बुर्का पहन के, आपको पता भी नहीं लगता। ये एक क्या मिनट मतलब है बताइए? अगर आपकी बेटी के मैं बारे में इस बताता तरह हूँ से ना, हम बोले कि सुनो। आपकी बेटी नकाब लगाकर यो जाती है होटल में और वहां से आकर के हनीमून मना करके घर आकर वो नकाब लगा के आ जाती है, तो आपको लगता है कि वो मेरी पाक साफ है। और अगर हम नकाब ना और लगाए करती भी है, और हम अगर सामने अभी से मेरी आकर के है। बात कर रहे हैं अभी तो फिर मेरी आपको सुन, लग रहा है मुंह अभी काला मेरी कर सुन, रहे हैं। अच्छा अभी मेरी सुन, अभी थोड़ा सा खामोशी कर ले। हमारा इस्लाम तो कहते हैं ना कि ये गलत है, अगर मेरी माँ बहन करती है तो वो गलत कर रही है, आप लोग तो इसको गलत गलत ही कर नहीं रही है, समझ रहे हो। ओके गलत कर रही है। आपने गलत अपनी माँ करेगी, बहन को कभी गलत देखा कि करेगी, गलत, आपने कभी देखा जा जाके उनके पीछे चलते हैं हमेशा, नहीं देखते हैं? नहीं देखते? नहीं ओके, नहीं आपकी माँ बहन किसी के साथ बाहर बात कर सकती है? कर सकती है, लेकिन वो गैर मुहर्रम, वो ना हो, मुहर्रम बंदा हो। गैर मुहर्रम के साथ नहीं कर सकती, ना मुहर्रम के साथ नहीं कर सकती। आप लोग कर सकते हो ना, आप लोग मैंने की पूछा इजाजत है, है। मैंने सिंपल पूछा है, आपकी माँ बहन ना मुहर्रम के साथ बात कर सकती है? जरूरत के तहत कर सकती है, उसके साथ जरूरत, आप लोग की जरूरत को तरह। डिफाइन करें। हेलो, जरूरत को डिफाइन करें। जरूरत यह है ना कि मेरे घर पे कोई आ गया, मैं घर पे नहीं हूँ, उसने ओके आवाज दी है, बाहर दरवाजा बंद है, उसने आवाज दी है, ओके, मेरी उसके बीवी, अलावा मेरी बीवी, एक और मिनट ना, जरूरत मेरी बीवी, ओ मेरे भाई सुन आ तो गई, एक लो। जरूरत आ गई, और जरूरत बताएं, कोई और दूसरी है जरूरत कि बताएं। वो डॉक्टर के पास गई है, डॉक्टर ने ओके उससे पूछा आपको क्या मसले, ठीक वो है, बता सो देगी कि जरूरत मुझे नहीं है, ये मजबूरी मसले। के तहत। एक मिनट सो सबर करो, सबर मैं करो। फिक्स कर रहा हूं, मजबूरी के तहत है, जरूरत नहीं है, मजबूरी के तहत कर सकती है, राइट? यार ये जरूरत ही है ना, आप जरूरत बीमार नहीं, है तो आप मजबूरी है जरूरत ना, नहीं है आपकी। मजबूरी है, मजबूरी चलो है मजबूरी कि समझो, अगर आप घर में, जो आप अगर समझते हैं घर ठीक में है। कोई नहीं है, सुन ले, अगर घर में कोई नहीं है तो उसको जवाब देना है, ये मजबूरी है। अगर उसने अच्छा डॉक्टर के पास जाना है और फीमेल डॉक्टर नहीं है, मेल डॉक्टर ही है, मजबूरी है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मजबूरी के तहत कर सकती है, ओके, जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं हो सकती इस चीज की, जरूरत नहीं है, वो ना दो, हाँ कोई आया बेल बजा के चला जाए, बजा बजा के चला जाए, घर में बैठी रहे, ये जरूरत नहीं है, नहीं, वो मर नहीं रही है इस चीज से, ये जरूरत नहीं होती, इसे मजबूरी कहते हैं, अच्छा मजबूरी की लो हालत में कर मजबूरी सकती है। समझो, जो आप कहते ठीक हैं है, वही ठीक है, चलो जो परफेक्ट आप कह रहे परफेक्ट, हैं थैंक सही यू सो वेरी मच, है। थैंक यू ओके, सो वेरी मच। अच्छा अब आपने अभी अपनी मेरी माँ सुनना बहन बेटी को कॉलेज भेजा? यार, अभी मेरी बात सुनना, ये जो औरत मैंने बोल रही पूछा है ना, सर, मैं माँ बहन बेटी को कॉलेज भेजते हो? आप मेरे ऊपर जो है ना लागू ना करें ना, मेरी मैंने भी कहा है, सुनना, माँ अरे बहन पूछ रहे बेटी हैं को भाई, कॉलेज भेजते हो? या मेरी घर क्यों में नहीं बांध सुनता के है रखते ये, हो? ये मेरे क्यों नहीं सुनता, मेरी सच्चा क्यों नहीं सिंपल सवाल सुनता। है, हाँ एक या ना में सिंपल जवाब सा दे दो, फिर आगे सवाल बता दो। है, आप आप अपनी मेरे जवाब बहन नहीं दे रहे, बेटी मैं को, आपको क्यों दे दूं?